السلام علیکم ناظرین۔ جنگ خندق میں حضرت حذیفہ کی جاسوسی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے جو کوفے کے رہنے والا تھا کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو تم کیا کیا کرتے تھے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ ہم جان نثاریاں کیا کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے، سنیے چچا، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے پاؤں بھی زمین پر نہ رکھنے دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی، بھوک کی، سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا ہے کہ جو جا کر یہ خبر لا دے گا کہ مخالفین نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق عطا کرے گا۔ اس بار بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا بھی کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگے ہوئے تھے، سردی کے مارے دانت بھی بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اب تو کھڑے ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تو جا کر پتہ کر اور دیکھ کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہیں پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جو رات کی کے مشرق میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والا لشکر اللہ کے اپنا کام کرتے پھرتے رہے تھے۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا اور خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی تھیں، آگ جلانے نہیں سکتے تھے اور کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں لگا سکتے تھے۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز بلند میں کہنے لگا کہ اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھیوں کو دیکھ بھال پاؤ، ایسا نہ کوئی کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا تھا کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں فلاں ہوں۔ میں نے کہا اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیوں، ہم سب کے کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنکہ قریظہ نے ہم سے وعدہ کیا، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس نے ہوا نہ آنے دی اور اب ہمیں یہ تنگ کر رہا ہے، اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤں۔ بس میں تم سے سب کو حکم دیتا ہوں کہ وہ واپس آ جائیں۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو بندھا ہوا بیٹھا تھا چڑھ گیا اور اسے پاؤں مارا کہ وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اسی وقت ایسا موقع دیکھا کہ میں ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا تمام کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اب اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں اپنے لشکر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لپٹے ہوئے جو آپ کی کسی بھی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں چلا تھا تو باوجود کڑاکے ہی سردی کے قسم اللہ کی مجھے یہ محسوس ہوتا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ کمان چڑھ گیا اور وہ بالکل میرے سامنے ہی تھا۔ ناممکن تھا کہ میرے نشانہ خالی جائے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا تھا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چونکنے اور آپ کے ساتھ لڑنے پڑ جائیں۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اسی وقت مجھے سردی محسوس نہ ہوئی۔
بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپکانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مجھ کو اڑا دی اور میں نے جب اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک سویا رہا۔ پھر صبح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والا، بیدار ہو جا۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہو اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش تم جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ سبحانہ و تعالیٰ، وما علینا الا البلاغ المبین۔